ایک اور اہم ٹاپک ہے اور کل اہم فیصلہ آیا۔ 18 اپریل 2018 کو پاکستان کی مقبول گلوکارہ، اداکارہ اور ماڈل میشا شفیع نے اپنی ایک ٹویٹ میں پاکستانی راک سٹار گلوکار اور اداکار علی ظفر پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا۔ یہ پوسٹ اس وقت کی گئی جب دنیا بھر میں می ٹو کی مہم اپنے عروج پر تھی، جس کے تحت خواتین خود کو مبینہ طور پر جنسی ہراساں کرنے والے افراد کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی۔ علی ظفر اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو لے کر FIA میں چلے گئے، جس نے گزشتہ روز علی ظفر کو سوشل میڈیا پر بدنام کرنے کے کیس میں گلوکارہ میشا شفیع سمیت دیگر 8 افراد کو مجرم قرار دیتے ہوئے ٹرائل کورٹ سے تمام افراد کے خلاف کارروائی کی درخواست کرتی ہے۔ FIA نے تحقیقات مکمل کر کے چالان پروسیکیوشن کو جمع کروایا اور اب پروسیکیوشن نے گلوکارہ میشا شفیع سمیت دیگر کے خلاف چالان منظور کر لیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ذوالفقار باری میشا شفیع سمیت دیگر کے خلاف چالان پر سماعت کریں گے اور عبوری چالان میں بتایا گیا ہے کہ دیگر ملزمان بھی اپنے دعووں سے متعلق شواہد پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس بنیاد پر رواں سال سپتمبر میں عدالتی حکم پر تمام افراد کے خلاف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ تو کل FIA کی جانب سے پروسیکیوشن مکمل کر لی گئی ہے اور میشا شفیع جو ہے وہ قصوروار ٹھہرائی گئی ہیں۔ اس پر دونوں کے وکلا ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی ظفر اور میشا شفیع کے درمیان جو وکلا ہیں۔ سب سے پہلے علی ظفر کی وکیل بیرسٹر انبرین قریشی ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ انبرین، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ علی ظفر کی جانب سے درج مقدمے میں FIA نے اپنی تحقیقات میں میشا شفیع اور اداکارہ عفت عمر سمیت 8 ملزمان کو قصوروار قرار دے دیا ہے۔ اب اس عدالتی جنگ میں مزید کتنے مراحل رہ گئے؟ ایبسلیوٹلی FIA جو ہے ایسے نہیں ہر کیس پہ ڈیسیجن دیتے۔ FIA نے 2 سال لگائے ہیں اپنی انویسٹیگیشن پوری کمپلیٹ کرنے میں اور اس کے بھی انہوں نے یہ چالان آگے بھیجا ہے۔ سو ایویڈنس ہماری بہت اسٹرانگ ہے اور اس کیس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہی یہی ہے کہ ہمارے جو ایویڈنس ہے اور ہمارے جو وٹنسز ہیں they were present at the alleged scene or on the date that the harassment took place. So اس کے علاوہ یہ جو سمیئر کیمپین ہوئی ہے اس کے ہمارے پاس ریکارڈ بہت ہیں، فیک اکاؤنٹس جو ہیں اور جو فیک اکاؤنٹس کے بعد جو بند ہو گئے ہماری کمپلین کے بعد، ہمارے پاس بہت زیادہ ایویڈنس ہے جس کی وجہ سے ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں انشاءاللہ ایون عدالت میں بھی یہ چیز بہت آسان ہے ہمارے لیے پروف کرنا کہ ایک سمیئر کیمپین ہوئی تھی اور اس میں فیک اکاؤنٹس بنے تھے اور یہ باقاعدہ ایک آرگنائزڈ طریقے سے یہ لوگ چلے تھے اور یہ ایک ایسا صرف ایک میئر ٹویٹ نہیں تھا جیسے سب کو نظر آتا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بتائے گا کہ FIA کی رپورٹ کیا مخالف فریق کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے اور اس بات کا کتنا امکان ہے کہ اس معاملے کو عدالت سے باہر بھی حل کیا جا سکے؟ دیکھیے جی، وہ تو ٹوٹلی علی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ علی کس طریقے سے کرے گا، مگر جہاں پہ معافی کی بات آتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ گنجائش رہ گئی ہے کیونکہ ڈیمیج بہت زیادہ ہوا ہے ایک ٹویٹ کی وجہ سے کے علاوہ۔ اس سے پہلے علی کو بلیک میلنگ کی تھریٹس آ رہی تھی میشا کی طرف سے جو عدالت میں ریکارڈ پہ ہیں، ان کے ایکس مینیجر نے بھی دیا کہ یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے تھے تاکہ یہ ایک جج کے طور پہ جو جا رہے تھے علی وہاں سے وہ سٹیپ ڈاؤن کریں۔ سو اس کے بعد جو کنٹینیوئنگ جو ڈیمیج ہے آج تک اس کا وہ بہت زیادہ ہے۔ سو آئی ڈونٹ تھنک کہیں پہ بھی اس وقت گنجائش ہے کہ اپولوجائز کریں گی تو چیز سالو ہو جائے گی، بٹ دین ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے علی ہی ڈیسائیڈ کریں گے اس بات پہ۔ I can't talk on behalf of علی۔ جو ہرجانہ ہے وہ 100 کروڑ کا ہے، وہ جو ہم نے عدالت میں دائر کیا ہے اور ہم نے اس کو ود ایویڈنس دکھایا کہ کس طریقے سے ان کے ڈیمیجز جو ہیں علی نے سفر کیے ہیں بیکاز آف دس کیمپین، بیکاز آف دس سمیئر کیمپین اگینسٹ علی۔ امرین قریشی ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ علی ظفر کی وکیل کا موقف تو سامنے آ چکا ہے، اب میشا شفیع کی وکیل کا موقف بھی جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میشا شفیع کی وکیل نگہت داد صاحبہ۔ نگہت صاحبہ، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ FIA نے اپنے چالان میں میشا شفیع سمیت مقدمے میں نامزد دیگر فریقین کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ آپ عدالت میں اس چالان کا دفاع کیسے کریں گے؟ تو چالان انٹرم چالان انہوں نے سبمٹ کیا جو کہ نامکمل ہے، تو جب یہ ٹرائل چلے گا تو اس کے جب آف کورس ٹرائل ہوگا تو پھر ہی وکیل دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے دفاع اس کا کرنا، ابھی تو انکمپلیٹ چالان ہے۔ اور جو ایک چیز کلیئر کرتی چلوں کہ
جو FIA ہے اس کا کام جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرنا ہے، جو کمپلینٹس ان کے پاس درج ہوتی ہیں یا FIR جب درج ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، وہ ایڈجوڈیکیٹ نہیں کرتے ہیں جس طریقے سے مختلف جگہوں پہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ FIA فاؤنڈ گلٹی. FIA کین ناٹ ٹرم اینی ون گلٹی، یا وہ کسی کو معصوم قرار نہیں دے سکتے کیونکہ وہ انویسٹیگیٹو باڈی ہے. تو جسٹ یہ کلیریفیکیشن دینا ضروری تھے. اچھا نگہت، پولیس ہو یا FIA کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ اپنی رپورٹ میں قصوروار یا بے گناہ کا تعین تو کرتا ہے، تو اسی طرح کی رپورٹ اب FIA نے عدالت میں جمع کروا دی ہے. اس رپورٹ آنے کے بعد اب آپ اپنے کیس کو کہاں پر دیکھ رہی ہیں، کتنے مراحل باقی ہیں؟ FIA اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں جو بھی ان کی تحقیقات کے مطابق ان کو چیز نظر آتی ہے وہ عدالت میں وہ جمع کرا دیتے ہیں. پھر ایک ٹرائل ہوتا ہے عدالت میں، اور عدالت میں جو ہے جو میجسٹریٹ یا جو ریسپیکٹو جج ہیں وہ اس انویسٹیگیشن کو دونوں پارٹیز کو سن کے، اور پھر جب وہ ٹرائل ختم ہوتا ہے تو پھر یہ ایڈجوڈیکیٹ کیا جاتا ہے یا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون گلٹی ہے یا کون انوسنٹ ہے. تو FIA نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں اور اپنی انویسٹیگیشن پوری کر کے، ابھی پوری بھی نہیں کی ہے، انٹرم چلان دیا. تو جو لینگویج آف کورس FIA تو نہیں انہوں نے لکھا ہوگا کہ ہم نے ان کو گلٹی قرار دیا ہے، جس طریقے سے رپورٹ کیا جاتا ہے. ایک تو یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ جو جنسی ہراسگی کا جو ایکچوئل کیس ہے وہ ابھی تک اس کو سنا نہیں گیا، اور وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ اومبڈس پرسن نے اس کو ڈسمس کیا تھا، اور اس کی جو اپیل ہے وہ ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیفامیشن کا جو مقدمہ ہے وہ علی ظفر نے سول کورٹ میں کیا ہوا، سیشن کورٹ میں کیا ہوا ہے، اور اس پہ ابھی تک پروسیڈنگز جاری ہے. انہوں نے ٹویٹ کی تھی، ٹھیک ہے، تو FIA اب اس ٹویٹ کے حوالے سے FIA نے کیا انویسٹیگیشن کی ہے، کیا FIA نے وہاں پہ ہم نے وہاں پہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے اور میشا شفیع نے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے پراپر یہ بات کی ہے کہ ان پہ یہ جو اس طرح کی جو کیس کیا گیا ہے علی ظفر کی طرف سے سائبر کرائم لا کو استعمال کرتے ہوئے وہ بے بنیاد ہے. یہ ان کا سچ ہے، اور اس سچ کے اوپر آلریڈی کیسز جو ہیں وہ عدالت میں پینڈنگ ہے. تو یہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سی بات ہے کہ FIA یہاں پہ کرمنل ڈیفامیشن کے سوٹ کو ڈیل کر رہا ہے اور وہ اپنا فیصلہ سنا دیتا اپنے انویسٹیگیشن میں، لیکن ابھی وہ ایکچوئل کیس جو ہے وہ کسی بھی عدالت میں یا کسی بھی فورم پہ سنا ہی نہیں گیا. تو یہ میرا خیال میں یہ جو مختلف پینڈنگ کیسز ہیں وہ اس پورے معاملے کو اور زیادہ پیچیدہ کر دیتے. میشا شفیع کی وکیل نگہت داد ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور یہ بھی ابھی خاصی پر امید ہیں کہ عدالت میں جا کے اس کیس کو وہ ابھی بھی اس کا دفاع کر سکتی ہیں.